بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور کا آخری رکوع ہے، 18واں پارہ ہے، اور آیت نمبر اس وقت ہم جو پڑھنے لگے ہیں وہ ہے 62۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ سب پہنچ گئے ہیں؟ بے شک مومن تو الذین وہ لوگ ہیں، یعنی مومن صرف وہ لوگ ہیں کون؟ جو ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر۔ مومنین کے لیے شرط یہ رکھ دی ہے کہ آپ کے دل میں اور زبان سے بھی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دونوں صورتوں میں آپ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض فرقوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تھا کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچا دیتے، انہوں نے پہنچا دیا، اب ان کی ضرورت نہیں۔ یہ اکبر کا جو دین الہی تھا وہ بھی یہی تھا کہ رسول، لیکن ہم یہ جانتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ حضور پر ایمان ہمیشہ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی بتائی گئی ہر بات جو ہے وہ تا قیامت جاری و ساری رہنی ہے، یہ بات ہے۔ تو آگے کہا وَإِذَا جب کانوا ہوتے ہیں ماہو ان کے ساتھ، لا اوپر امر کام کے، جامع اکٹھے، لم نہیں، یذہبوا چھوڑتے جاتے، حتی یہاں تک کہ یستاذنوہ وہ اجازت نہ لے لیں۔ ابھی اجتماعی زندگی، جماعتی زندگی کا آپ کو یہ رول دے دیا گیا ہے کہ جب بھی کسی معاملے میں، کسی کام میں اجتماعی طور پر آپ اکٹھے ہوں تو یہ آپ نہیں کر سکتے کہ چپ کر کے اجازت لیے بغیر اس مجلس سے یا اس کام سے اسکپ کر جائیں۔ مشرکین اور بعد میں منافقین کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کے لیے ان کو بلایا، دعوت دی، انہوں نے دیکھا کہ ہمارا نام تو اب لسٹ میں آ گیا، ہم آ گئے ہیں، آج بھی معاشرے میں ہوتا ہے، تو پھر چپ کر کے کھسک گئے وہاں سے کہ نام تو اب لسٹ میں آ گیا، تو نصیحت لمبی دیر بیٹھ کے یا کم کر کے کم نہیں کریں گے بھاگ جائیں گے۔ تو اللہ جی یہ کہہ رہے ہیں یہ جماعتی زندگی کا طریقہ نہیں ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ جب آپ کسی کام میں اللہ کے حبیب کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر آپ وہاں سے نہیں نکل سکتے، نہیں جانا چاہیے۔ آگے کہا اس میں 2-3 صورتیں ہوتی ہیں، یعنی جہاد کے لیے بلا رہے ہیں تو شکل دکھا کے، نام لکھا کے پھر آنا ہی نہیں، یا کسی اور کام پہ اجتماعی، جیسے خندق ہوتی ہیں، سب کو بلایا ہے غزوہ خندق میں، تو لوگ حضور کے سامنے شکل دکھا کے پھر پیچھے جا کے چھپ کے کسی کی اوٹ لے کے تو غائب ہو گئے، تو اس کی اجازت یہ کہا جا رہا ہے ان الذین یقیناً وہ لوگ یستاذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہ اولئک الذین جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہ ہمیشہ آپ سے اجازت لے کر ہی وہاں سے جائیں گے کسی مجبوری کی حالت میں۔ اور پھر کہا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اس کے باوجود کہ وہ آپ سے اجازت لے کر گئے ہیں،
تو اللہ جی کہہ رہے ہیں اللہ سے ان کے لیے استغفار مانگو. کیوں؟ انہوں نے دنیا کے کام کو پریفر کیا دین کے کام پر. تو اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ان کے لیے معافی مانگو، مغفرت مانگو کہ انہوں نے دنیاوی کام کو اوپر رکھا اور اللہ کے حکموں کو نیچے رکھا. چاہے کتنی زیادہ دنیاوی کام امپورٹنٹ کیوں نہ ہو، اگر دین کے کام کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے تو پہلی کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو کتنا بھی ضروری اپنا کام ہوگا وہ چھوڑ کے کہیں گے ہم جا رہے ہیں، ہمیں دین کا کام پہلے. یہ اول درجے کے اللہ کے پسندیدہ لوگ جو دنیاوی سارے کام چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے کام کے لیے تیار رہتے ہیں. دوسرے لوگ وہ ہیں جو کام کے لیے تو چلے گئے تھے لیکن اللہ کے حبیب سے اجازت لے کر وہ کسی کام پر گئے، ان سے نچلا درجہ ان کا ہے. اور تیسرے درجے کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے شکل دکھائی اور چپ کر کے اجازت بھی نہیں لی اور وہاں سے نکل گئے. اب نیچے والوں سے اوپر والے بہتر ہیں، اوپر والوں سے سب سے اوپر والے بہتر ہیں. یہ اللہ جی ہمیں بتا رہے. آگے کہا ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. لا نہ تجعلوا تم بناؤ کیا دعاء الرسول بینکم، اللہ کے رسول کی پکار کو ایسے مت بناؤ بینکم کدعاء، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اللہ کے حبیب اگر پکارتے ہیں تو اس کا ایک الگ ہی مقام ہے، وہ بے حد ضروری ہے. اللہ جی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ایسے جیسے آجا کسی نے دعوت پہ بلایا، آپ نہیں بھی گئے تو ٹھیک ہے، تو جب اللہ کے حبیب بلائیں گے تو آپ پر فرض ہو جائے گا کہ آپ کو جانا ہے، ان کی بات سننی ہے. آپ کو یاد ہوگا سورہ حجرات میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کے سامنے اپنی آوازوں کو نیچا رکھو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں. تو یہاں بھی یہ رول معاشرتی آداب سورہ نور میں ہمیں سکھائے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے ایسے نہ سمجھو جیسے ساتھی ایک دوسرے کو پکارتا ہے، دعوت میں ہی بلاتا ہے تو وہ کہتا ہے آج نہیں میں آ سکتا، نہیں میں نہیں آ آنا. تو یہ صورت حضور کے لیے جائز نہیں ہے. جب وہ آپ کو پکارتے ہیں تو آپ کو لازم جانا. آج کیسے اپلائی ہوگی یہ بات؟ نہیں سمجھے؟ آج کیسے اپلائی ہوگی یہ بات؟ آج کے لیے کیا ہے؟ آج کے لیے دین کی بات ہے، دین کی دعوت. آج تو بات یہ ہے کہ جب دین کی کوئی محفل کے لیے، حضور کی کسی بات کے لیے، حدیث کے سبق کے لیے آپ کو کال کیا جائے تو آپ کو لازم جانا چاہیے. آج یہ جیسے کل درس کا کہا جانا ہے. آگے کہا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، یقیناً تحقیق یعلم اللہ جانتا ہے، الذین ان لوگوں کو یتسللون جو کھسک جاتے ہیں، منکم تم میں سے، لواذا آنکھ بچا کر. 63 کا یہ حصہ ہے.
آیت نمبر 63 کا یہ اگلا حصہ ہے. جی، یہ جی. اللہ جی ہاں. حسینہ، یہ کو دعا کے بعد یہی ہے. صحیح ہے. آگے کہا یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نیتوں کو جانتا ہے جو آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، ڈرنا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو، یخالفون، جو مخالفت کرتے ہیں، ان امرہ، ان کے کسی کام کی، حکم کی. امر ہوتا ہے حکم. تو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے حبیب کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں. کس بات کے لیے؟ ان تصیبہم، کہ ان کو پہنچ جائے، فتنۃ، کوئی آزمائش، او یصیبہم، یا ان پر آ جائے، عذاب علیم، دردناک عذاب. کہ اب ہم نے پڑھا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امر حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کوئی آزمائش ان پہ آ جائے یا کوئی دردناک عذاب ان کو پکڑ لے. الا، سن لو، خبردار، ان للہ، اللہ ہی کے لیے ہے بے شک، ما فی السماوات والارض، جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. قد یعلم، وہ جانتا ہے، ما انتم علیہ، جس پر تم ہو، یعنی تمہاری نیت، تمہارا ایمان، تمہارا یقین، تمہارا ہر حال، اور عمل کی کتنی خواہش، کتنی تڑپ، یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں. وَيَوْمَ، اور یرجعون الیہ، اور جس دن یہ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف. فَيُنَبِّئُهُمْ، نبا کہتے ہیں خبروں کو، تو وہ مطلع کر دے گا، وہ آپ کو بتلا دے گا، بما عملوا، وہ سارے اعمال جو آپ کرتے تھے. واللہ، یقیناً اللہ، بکل شیء علیم، ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے. آگے آ جائیے سورہ فرقان پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکی صورت ہے، 77 آیات ہے، 6 رکوع ہے. مرکزی مضمون توحید ہے اس کا تھرو آؤٹ. اب جیسے ہم نے سورہ توبہ ختم کی ہے تو سورہ نور ختم کی ہے، تو اس کا مرکزی مضمون معاشرتی آداب اور اللہ کی عرفان، اللہ کا عرفان، اللہ کی آپ کے اندر جو چیز موجود ہے، پہچان، اللہ کی پہچان، نور کہہ کے اللہ جی نے سارا ہمیں بتایا. جی اب آ جائیے. تبارک اللہ سے، بڑی ہی مبارک برکت والی ہے وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے فرقان نازل کیا، الی عبدہ، اپنے بندے پر. یہ تیسری صورت ہے جس میں حضور کو عبدہ ہی کہہ کے پکارا گیا ہے. پہلی صورت جو ہے کہف اور بنی اسرائیل 2، اور تیسری یہ صورت فرقان. اس میں تینوں صورتوں میں حضور کو عبدہ ہی کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے. ہاں جی. بڑی بابرکت وہ ذات جس نے فرقان، حق و باطل میں تمیز کرنے والا قرآن نازل کیا ہے اپنے بندے پر. آگے کہا، اگر آپ کو یاد ہو تو جو ہے سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور اسی طرح الحمدللہ الذی انزل الی عبدہ الکتاب، سورہ الکہف. آگے کہا لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ
تمام جہان والوں کے لیے ہو نذیرہ ڈرانے والے. ٹھیک ہے. اور یہ بات آج امت مسلمہ یہ ذمہ داری پوری کرے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن دے کر گئے ہیں اس کے ذریعے سے آنے والے روز حشر سے قوم کو، بعد کے لوگوں کو، کافروں کو، صابروں کو ڈرایا جائے. نذیرہ. آگے کہا للذی لہ ملک السماوات والارض، وہی تو ہے لہو، اس کے لیے ہے ملک السماوات، بادشاہت آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی بھی. یعنی آسمانوں اور زمین کی تمام بادشاہت صرف اللہ کی ہے. وَلَمْ يَتَّخِذْ، وہ ہے نہیں بنایا جس نے وَلَدًا کوئی بیٹا، وَلَمْ اور نہ يَكُن لَهُ شریک کوئی شریک اس کا ہے، فی الملک اس کی بادشاہت میں، اس کے اختیارات میں، اس کی بادشاہت میں، اور کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے. وَخَلَقَ اور تخلیق کیا، کل ہر ایک، شیء چیز کو، فَقَدَّرَہُ اور مقرر کیا، تقدیرا پورا اس کا اندازہ. یعنی جیسے سورج، چاند، ستارے، ان کے آنے جانے کے اوقات، رات اور دن کے آنے جانے کے اوقات، یہ سارے مقرر نظام کو سسٹم میں لانے والی ذات صرف اللہ ہے، اور تخلیق کار بھی وہی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے یہ مضمون پڑھا تھا کہ اللہ پاک ہر چیز کا خالق ہے، اور یہ بت جو ہے یہ تو کچھ بھی نہیں بناتے. پھر ہم نے پڑھا یہ اپنے منہ سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے. پھر ہم نے پڑھا کہ یہ اپنے اور کسی دوسرے کو کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ یہ تو خالق نہیں ہے، یہ تو مخلوق ہے. یہی مضمون ہم پڑھیں. آگے کہا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً جو بناتے ہیں اس کے علاوہ الہ، لا يخلقون شیئا نہیں کچھ بھی وہ تخلیق کرتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ وہ تو خود ہی مخلوق ہیں، وَلَا يَمْلِكُونَ نہیں وہ اختیار رکھتے، لِأَنفُسِهِمْ اپنے نفسوں پر بھی، ضرّا کسی نقصان کا، ولا نفعا اور نہ ہی کسی نفع کا، ولا یملکون نہ ہی ان کو اختیار ہے، موتاً موت کا، ولا حیاتاً نہ ہی زندگی کا، ولا نشورا اور نہ ہی دوبارہ زندہ کرنے کا، دوبارہ اٹھائے جانے کا. وقال الذین کفروا وہ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں ان ھذا الا افک افترا کہ کافر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ افک جھوٹ ہے، خود گھڑا ہوا. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ قرآن کے بارے میں. کہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ اور احانت مدد کرتے ہیں اس پر ایک اور قوم یا لوگ، آخرون جو پیچھے بیٹھے ہیں. کیا خیال تھا؟ آپ یہ بھی مضمون پڑھ رہے ہیں پہلے کہ یہ ایک خیال کیا جاتا تھا کوئی اکیلا شخص ایسے قرآن کو لکھ نہیں سکتا، نہ نافذ کر سکتا ہے، تو بجائے یہ سوچنے کے کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے تو وہ یہ کہتے تھے حضور نے اپنے علاوہ ایک جماعت پیچھے بٹھائی ہوئی ہے جو ان کو ساری باتیں بتاتے ہیں اور لکھواتے ہیں. کچھ حضور لکھوا دیتے ہیں
کچھ وہ لکھ دیتے ہیں، تو اس طرح قرآن کو مرتب کرتے ہیں۔ ایک جھوٹ ہے یعنی من گھڑت، جو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ من گھڑت کلام ہے۔ آپ نے کو وہ بھی یاد ہوگا کہ ایک طبقہ یہ کہتا تھا کہ یہ اساطیر الاولین، قرآن کیا ہے؟ پرانے لوگوں کی داستانیں ہیں، قرآن نے ہمیں بتایا تھا۔ تو اب یہاں بھی یہ قصہ کہ تو اللہ جی اس کا جواب کیا دے رہے ہیں؟ دیکھیں، فقط جاؤ ظلمًا وزورا، یہ لوگ جھوٹ پر کمر بستہ ہو گئے ہیں، افتراء اور ظلم کر رہے ہیں یہ بات کہہ کے۔ اور وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین نقتباہا، یہ پرانے لوگوں کی داستانیں ہیں جنہیں لکھوا لیا گیا ہے، فہیا تملا، املا سے، اور یہی وہ املا کراتے ہیں علیہ اس کو، بکرتن و اصیلا، صبح بھی اور شام، صبح شام یہی کام ہوتا ہے کہ پرانے لوگوں کی داستانیں لکھ لی جاتی ہیں، یہ ان کا اعتراض تھا۔ کل آپ فرما دیجئے انزلہ الذی، یہ تو نازل کیا ہے اس ہستی نے، یعلم، جو جانتا ہے، سر، چھپا ہوا، فی السماوات، آسمانوں میں جو بھی چھپا ہے اور زمین میں، یہ وہ سب جانتا ہے جس نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے۔ ان بے شک وہ کانا ہے غفور الرحیم، بہت ہی بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ وقالو، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں، مالی، کیسا ہے، ہاذا، یہ رسول یقولو، کھاتا بھی ہے، تو آما، کھانا، ویمشی، اور چلتا بھی ہے، فی الاسواق، بازاروں، یعنی رسول کے لیے ان کی عقل میں یہ بات آ رہی ہے کہ رسول کیسا ہے، اس کو تو یا کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا جس کو کھانے پینے کی حاجت نہ ہو، یا اس کو کوئی ایسی صورت ہونی چاہیے تھی کہ ان کو کھانا نہ کھانا پڑے اور نہ یہ بازاروں میں چلیں پھریں۔ اب ایسی ما فوق الفطرت کوئی شخصیت تو نہیں، اگر ایسا ہوتا، قرآن میں بتاتا ہے یہ بات، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہی لوگ اعتراض کرتے کہ ہم اس پر کیسے عمل کریں، وہ تو فرشتے ہیں، وہ تو کر سکتے ہیں، ہم کیسے کریں یہ بات۔ تو جب رسول بنا کے انسانوں میں سے، اسی بات یہ کہ اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت ابراہیم نے دعا کیا تھی کہ اللہ ہمیں میں سے کوئی رسول اٹھا دے، تو اللہ جی نے ان کی دعا قبول کی اور انسانوں میں سے رسول اٹھائے، اور وہ فرشتہ نہیں ہو سکتا۔ آگے کہا لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا، دیکھیے کیوں نہ، لولا انزل، نازل کیا، علیہ، ان کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ملک، ایک فرشتہ، فیکون معہ، جو ان کے ساتھ ساتھ ہوتا اور وہ ڈراتا، نذیرا، یعنی جو دنیاوی جاؤ حشمت کی باتیں ہیں نا، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ، شہ سواری آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایسا پروٹوکول دینے والا کوئی ساتھ ہونا چاہیے تھا فرشتہ حضور کے، تب ہم حضور کو نبی مانتے، تو ایسے کیسے ہم نبی مانتے؟ تو اللہ جی آگے کیا کہہ رہے ہیں، او یلقا علیہ، یا دیتا اللہ ان کو، کنزن، ایک خزانہ، او تکون لہو جنت، یا ان کے لیے ہوتا ایک باغ، تو کلو منہا، اور وہ اس میں سے کھاتے، یعنی ایک مخصوص باغ جو لدا ہوا ہوتا پھلوں سے، یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ ہونا چاہیے تھا حضور کی شان میں، یا پھر ہیرے جواہرات اور بڑا خزانہ حضور کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ ایک یتیم بچہ جو، اور غریب طبقہ مسلمانوں کا
یہ ہمیں دعوت دے رہا ہے قرآن کی، تو ہم کیسے مانیں؟ ان کے پاس تو دنیاوی جاؤ حشمت کچھ نہیں، تو ہم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ یا تو ایک فرشتہ ہوتا جو ان کے پروٹوکول میں آگے آگے لوگوں کو ڈراتا کہ ہٹ جاؤ شاہی سواری آ گئی ہے، یا پھر ان کے پاس ہیرے جواہرات کا بڑا خزانہ ہوتا، یا پھر اور کچھ نہیں کہ کم از کم ایک باغ ہی ہوتا جس میں بے شمار پھل ہوتے اور کھانے پینے کی چیزیں ہوتی، اور وہ شوق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہوتے۔ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، اور کہا ان ظالموں نے کہ اگر تم اتباع کرو گے تو یہ تو ایک ایسا مرد ہے جس کو جادو کیا گیا ہے، سحر شدہ مسحورا، ایسا بندہ ہے۔ اب یہ سارے مضمون اور یہ ساری باتیں اس سے پہلے پڑھا ہے۔ ونظر، دیکھو، کیفا، کیسا، ضربو، بیان، لکا الامثال، مثالیں آپ کے لیے بیان کرتے ہیں، فضل، گمراہ ہو گئے ہیں یہ، بھلا نہ یستطیعون، پا سکیں گے یہ سبیلا، سیدھا راستہ۔ اب یعنی یہ اپنی ضد پہ اڑ گئے ہیں کہ راہ راست پہ آنے کا ان کا کوئی امکان نہیں، اب یہ اسی طرح تنگ حضور کو الٹی پلٹی باتیں کہتے رہیں گے، ہدایت نہیں پائیں گے۔ آگے کہا تبارک الذی، مبارک ہے وہ ذات، انشاء جعل لکا خیرا من ذالک، بڑی ہی بابرکت ہے وہ ہستی، اگر انشاء، اگر وہ چاہے تو جعل، بنا دے، لکا، آپ کے لیے، خیرن، بہتر، من ذالک، اس سے بھی، یعنی جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو یہ تو کوئی معمولی بات ہے، اگر رب چاہے تو اس سے بھی کہیں بہتر انعامات سے اپنے حبیب کو نواز سکتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ جنات تجری من تحتہا الانہار، باغات ایسے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، وجعل لکا قصورا، اور وہ تو ان کے لیے محلات بھی تعمیر کروا سکتا ہے، قصور کہتے ہیں محل کو، اور محلات بھی تعمیر کروا سکتا ہے۔ بل کذبوا، اصل بات یہ ہے جھٹلا دیا ہے، بالساعتی، قیامت کو، واعتدنا، اور تیار کیا ہے، لمن، ان کے لیے، کذبوا، جو جھٹلائے، بالساعتی، قیامت کو، سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ، اور ہم نے ان لوگوں کو جو روز قیامت کو جھٹلاتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اذا رأتہم، جب وہ اس کو دیکھیں گے، من مکان بعید، دور سے ہی، سمعوا، تو سنیں گے، لہا، اس کی، تغیظا، غضب بھری آواز، پھنکارنا، وزفیرا، اور زوردار دھاڑنا۔ یہ جہنمی لوگوں کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جہنم جب اپنے شکار کو دیکھے گی تو اور آگ جوش مارے گی اور ان میں سے آوازیں نکلیں گی۔ اس کو کہا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، جب وہ اس میں ڈال دیے جائیں گے، القو ہوتا ہے ملاقات، تو ملاقات کا مطلب ہے وہ لوگ جہنمی جب اس میں چلے جائیں گے، مکاناً ضیقاً، کیا، تنگ سی جگہ میں، مقرنین، جکڑے ہوئے زنجیروں میں، داؤ، تو ہنالک، اس جگہ وہ پکاریں گے، ثبورا، موت کو۔ تو اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تدعوا اليوم ثبورا، نہ پکارو آج کے دن موت کو، واحداً، ایک موت کو نہ پکارو، وادعوا ثبورا،
کثیرا، پکارو تم موت کو بہت دفعہ، بار بار، یعنی موت کو جتنی دفعہ بھی پکارو گے موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ بچائے سب۔ تو یعنی آپ گھبرا کے اس آگ سے چاہو گے کہ موت آ جائے، موت کو پکارو گے تو اللہ جی کہہ رہے ہیں بار بار پکارنے پر بھی موت نہیں آئے گی، کثیرہ بھی۔ آگے کہا کل، کہہ دیجئے اذالک خیر، کیا یہ بہتر ہے، ام جنات الخلد، باغات ہمیشہ کے اللہ کی، وہ جو وہ وعدہ کیا ہے المتقون، متقی لوگوں سے، یعنی اللہ جی نے وعدہ کیا ہے متقیوں کے لیے، اپنے متقی بندوں کے لیے جنت کا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو آپ کہیے کہ کیا یہ انجام بہتر نہیں کہ متقی بن جاؤ اور ہمیشہ کے باغات میں رہو، کانت لہم جزاء و مصیرا، ہوگا ان کے لیے یہ جزا اور یہ لوٹنے کی جگہ، یعنی ان کے نیک اعمال کا، متقی لوگوں کے یہ بدلہ اور یہ جزا ہوگی، ان کی آخری منزل جنات تجری من تحتها الانہار ہے۔ آگے کہا لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، لہم ان کے لیے فیہا اس میں، ما یشاؤون جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا، خالدین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کان علی ربک وعدا مسئولا، ہے اللہ کا، رب کا یہ وعدہ مسئولا جو اس کے ذمے ہے۔ مسئولہ کا مطلب ہوتا ہے لفظی سوال کیا جا سکتا ہے، تو سوال کس بات کے بارے میں کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے جو وعدہ کیا ہے، میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ نے وہ وعدہ کیا تھا پورا کیوں نہیں کیا؟ تو یہ ہے وہ وعدہ رب کا جو پکا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور اس روز جب ان کو اکٹھا کیا جائے گا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سب کو اور ان لوگوں کو بھی جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے، ان کو بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ فَيَقُولُوا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، وہ کہے گا فَيَقُولُوا، رب کی بات ہو رہی ہے، أَأَنْتُمْ کیا تم نے، أَضْلَلْتُمْ ان گمراہ کیا ان کو، عبادی میرے بندوں کو، هَؤُلَاءِ وہ خود ہی، دلو گمراہ تھے، سبیلا راستے سے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کئی دفعہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ ہر قوم کا نبی اس کے آگے ہوگا اور سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نیک صالح بندے بھی ہوں گے، ان سے بھی جن کی ہم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہیں، ان سے بھی یہ پوچھا جائے گا کیا تم نے میرے بندوں کو کہا تھا کہ میرے نام کا کھانا دو؟ کھانا تو بس اللہ کے نام کا ہوتا ہے، تو وہ کہیں گے ہم نے نہیں ان کو کہا، یہ خود ہی گمراہ تھے۔ آگے کہا قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، تو وہ کہیں گے سبحانک تو پاک ہے ہمارے لیے، ما ینبغی لنا یہ تو روا نہیں تھا کہ ہم ان نتخذ تیرے علاوہ من دونک من اولیاء کسی اور کو اپنا اولیاء بنا لیتے، یعنی اب حضرت عیسیٰ یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہم نے ان کو گمراہ کیا، یہ تو یہی کہیں گے نا کہ ہم نے تو پاک ہے، ہمیں پتہ ہے
ہم ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم ان کو چھوڑ کے دوسرے الہ بنا لو، بتوں کی پوجا شروع کر دو، انسانوں کی پوجا شروع کر دو، انسانوں کی تعظیم میں سجدے شروع کر دو؟ یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ جی آپ کو پتہ ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ وَلَكِنْ مَتَاعَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، لیکن تو نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا کا ساز و سامان دیا، یہی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ نسوا ذکر، بھول گئے وہ تیرے ذکر کو، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور وہ تباہ و برباد ہونے والے لوگ تھے، قوماً بورا۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، انہوں نے جھٹلا دیا، کذب تم کو، بما تقولون، تمہاری ان ساری باتوں کو جو تم نے کہی تھی، یعنی جن ہستیوں کو تم لوگ اپنے معبود اور مالی ولی مانتے تھے، انہوں نے تمہارے دعووں کو رد کر دیا۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، تو اب نہ تمہارے بس میں ہے لوٹانا اور نہ کوئی مددگار، یعنی جو آپ پر عذاب آ رہا ہے اس کو آپ لوٹا نہیں سکتے اور کوئی بھی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ ومن یظلم، اور جو کوئی تم میں سے ظلم کرے، منکم تم میں سے، نذقہ، چکھنا ہوگا اس کو، عذاباً کبیرا، بڑا عذاب۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، الا انہم لیأکلون الطعام، تو وہ سب کے سب جو تھے، یاکلون کھاتے تھے، طعام کھانا، ویمشون اور چلتے بھی تھے، فی الاسواق بازاروں میں، یعنی حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، اسی طرح حضرت ابراہیم، یہ سارے کھانا بھی کھاتے تھے اور بشری زندگی کے سارے تقاضے پورے کرتے تھے، بازاروں میں بھی جاتے تھے، کپڑے بھی پہنتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا۔ اَتَصْبِرُونَ، اے مسلمانوں تم صبر کرتے رہو، وَكَانَ، ہے ربک، آپ کا رب، بصیرا، دیکھ رہا آپ کے سارے معاملات کو۔ الحمدللہ، الحمدللہ، آج ہم نے 18واں پارہ ختم کیا، سورہ نور ختم کی، سورہ فرقان ابھی چل رہی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ